کیا وہ ان کی بیٹیوں اپنا نکاح میں لانا پسند کرتے؟ تو اسلام تو کچھ اور تھا، تم نے اسلام کو کچھ اور بنا دیا۔ اب لوگ محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ ادھورا دین بتاتے ہیں۔ اس میں طارق جمیل صاحب بڑے پیش ہیں، اور لوگ ان کو سن سن کے بڑے گمراہ ہو رہے۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں۔ آئیے کیا کہتا طارق جمیل، ذرا اس کو سن لیجیے آپ۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی وہ دین کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کہا لے لو۔ کرتا اتار کے دے دیا۔ اب کہتے بدبخت منافق، کہا ہو جا دے دی۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے یہ کون۔ میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو، ہم گستاخ ہیں گستاخ رہنے دو، گنجائش رکھو۔ مگر یہ ایسے مکار ہیں آج کل جو نکل پڑے ہیں، جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے جھوٹ بولا اس میں معلوم ہے؟ اگر یہ حلالی ہوتا تو یہ ہم سے مناظرہ کرتا، یہ حلالی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا جھوٹ کہاں سے شروع کیا اس نے؟ تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس کو بڑا درد ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مطلب کہنا یہ ہے کہ ہم گستاخی کرنے دو لیکن نماز پڑھتے رہو، ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو، تم ہمارے پیچھے پڑھ لیا۔ اور اب جھوٹ کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ مر گیا۔ یہاں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کا بیٹا عبداللہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دیں گے؟ حضور نے اپنا کرتا دے دیا۔ پھر حضور نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عمر نے روکا، کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں پڑھاؤں گا، اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ 70 بار اس کے لیے استغفار کرے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 بار اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، شاید میرا رب اس کو بخش دے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے صحیح۔ سچائی کہاں ہے معلوم ہے؟ مکار دیکھو کتنے ادھورا اسلام پیش کرتے، ادھورا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، رئیس المنافق جس کو کہا گیا، سب سے بڑا منافق، مدینے کا سب سے بڑا منافق۔ یہ بہت اونچا پورا تھا۔ جب غزوہ بدر واقع ہوا تو بدر کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے۔
وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس اس وقت مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے، اور جب وہ آئے قیدی بن کر قید میں لائے گئے تو ان کے کپڑے وغیرہ کافی پھٹ گئے تھے جنگ کے حالات سے، سردی کے دن تھے اور حضرت عباس سردی کی وجہ سے بدن ان کا کانپ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے؟ چچا تھے، چچا کی وجہ سے کچھ نرم گوشہ تھا، اور حضور جانتے تھے کہ یہ خود نہیں آئے بلکہ مشرکین زبردستی لائے ہیں، دل کے اندر ایمان تھا ان کے، اور انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا، مشرکین زبردستی لائے تھے ان کو کھینچ تان کے۔ حضور نے کہا کوئی میرے چچا کو کرتا دے دے۔ کچھ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے کرتے نکال کر دیے، لیکن وہ اتنے اونچے پورے تھے حضرت عباس کے کسی کا کرتا پورا آ ہی نہیں رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی بھی بڑا اونچا پورا تھا، اس نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت عباس کو دے دیا، حضور کے چچا کو کرتا پورا آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی مرا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب دیا تھا، حضور جانتے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس سے اسلام کو ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ اب حضور نکلے تو اب اس کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ ایمان لائے تھے عبداللہ ابن ابی کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ وہ منافق تھا، اس کی بخشش تو نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ سرکار آپ نماز جنازہ پڑھا دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو واقعی کوئی پلٹ دیا۔ حضور نے کہا شاید اللہ اس کو معاف کر دے، منافق کبھی معاف کیے نہیں جاتے، یاد رکھیے کافر اور منافق کبھی جنت میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے تو نچلے طبقے میں ہی جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی آئے اور اس کے بعد حضور نے اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا، اب دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، سرکار نے کہا اس کی جسم کو باہر نکالو، اس کی لاش کو نکالو، باہر نکالا گیا، حضور نے اپنا لواب دہن ڈالا، اس کے منہ میں لواب ڈالا، پھر اپنا کرتا اتارا اور اس کے اوپر کرتا ڈال دیا اور فرمایا میں نے یہ کرتا اس لیے ڈالا، اور یہ جاہل کیا کہہ رہا ہے حضور نے اس لیے ڈالا کہ یہ بخش دیا جائے، بخشش کے لیے نہیں ڈالا، حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اسے اس لیے دیا کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا، محمد اپنے آل پر کسی کا احسان نہیں رکھتا، یہ احسان چکا دیا گیا ہے، اور پورا واقعی بدل دیا کمینے نے۔ اور میرے دیش میں آ کے دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، تم لڑ رہے ہو، اچھا یہ بیوہ کیا کس نے، یہ بتاؤ یار ذرا، ایک امت بن کے رہو۔ میں نے کہا طارق جمیل مکار یہ سبق سنیوں کو سکھا رہا پلپلا بنانے کے لیے، سنیوں میں پلپلاٹ پھیلانے کے لیے ہمیں محبت کا پیغام دیتے ہو، ہمت ہو تو طالبانیوں کو بولو، ہمت ہو تو جیش محمد والوں کو بولو، القاعدہ والوں کو بولو، لشکر قہر والوں کو بولو، جتنے یہ سنگٹن ہیں مجھے بتاؤ اس میں کون سا سنی سنگٹن ہے؟ یہ جتنے بیوہ کر رہے ہیں پاکستان میں کون ہے؟ تمہاری تو وہابیوں کی جماعتیں ہیں، تم قبروں کو اڑا رہے ہو، تم قبروں کو بموں سے اڑا دے رہے ہو، تم زندوں کو مار رہے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم بچوں تک کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تم ٹرینوں میں بم رکھتے ہو، تم ایئرپورٹوں پہ بم رکھتے ہو، تم بس اسٹاپوں پہ بم رکھتے ہو، اور جو بے قصور مرتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا ہے، اور یہاں نوٹنکی کر رہا ہے محبت کی بات کرو، ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ۔ تو ہمت ہے تو طالبان کو بولنا جو تیرے گھر کے لوگ ہیں، تیرے باپ دادا لوگ ہیں، ارے انہیں بتا رہا ہے کہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی جنہوں نے کسی ایک عورت کو بیوہ نہیں بنایا، خدا کی قسم جتنے آج تک پکڑے گئے ایک بھی آتنکوادی اس میں سنی نہیں تھا اور نہ سنی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو خواجہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، آتنکوادی وہی ہوں گا جو خواجہ کا غدار ہوں گا۔ طالبان تمہاری جماعت، لشکر قہر تمہاری جماعت، جیش محمد تمہاری جماعت، القاعدہ تمہاری جماعت، داعش تمہاری جماعت، ISI تمہاری جماعت، یہ تمہاری جماعت ہے جو تم زندوں پہ بھی بم مار رہے ہو، مردوں پہ بھی بم مار رہے ہو، تم قبروں کو بھی بموں سے اڑا رہے ہو، تم زندوں کو بھی بموں سے اڑا رہے۔ ارے ہم تو وہ سنی ہیں، سنیں ہم وہ سنی ہیں جو اپنے مردوں پر بھی پھول برساتے ہیں، جو قوم اپنے مردوں پہ پھول برسائے زندوں پہ بارود اور آگ نہیں برسا سکتی۔ یہاں مکاری کرتے ہیں یہ لوگ، ایک امت ہو جاؤ، یعنی ہمیں گستاخ رہنے دو،
दिल में गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो। खबीस के बच्चे तू कुफ्र के अकीदे पे कायम है क्यों? तो नबी का गुस्ताख बन के अकीदे पे टिका क्यों है? हमसे कहता है हम गुस्ताख, हमें गुस्ताख रहने दो, एक दूसरे की मस्जिद में आने दो। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, अच्छा ये भी तो बता दिया होता। अब उससे नतीजा क्या ले रहा है कि जब हुजूर ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई तो तुम एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? यह है अधूरा दीन, क्योंकि वहाबी ही अधूरे बाप की औलाद होता है। आधा पड़ोसी का हक होता है ना उसमें, ये तो चिल्ले में चले जाता है। नहीं समझे आप? किनारे नहीं तो बोलो, ये तो चिल्ले में चला जाता है ना 40 दिन के लिए, बाकी काम पड़ोसी कर देता है फिर। और ऐसा है, एक साहब गए 40 दिन 2 साल चिल्ले में लिखा दिया इसके नाम। इसने जोश दिलाया दीन की राह में निकलो, तो एक जोश में खड़ा हुआ 2 साल के लिए साहब दीन की राह में। अब 2 साल बाद घर लौटा, आते थी बेगम ने खुशखबरी सुनाई, जी मुबारक हो मैं माँ बनने वाली हूँ। कहा बेगम पागल हो गई हो, 2 साल से बाहर है हम, कैसे माँ बन गई तुम? कहा क्यों, आप ही तो कहते थे अल्लाह डायरेक्ट देता है। दे दिया डायरेक्ट। अब बरेली वाली बोली बोलना पड़ा मजबूरी में, मजबूरी जब आती तभी बरेलीवियत याद आती है। कहा बेगम देने पे तो कादिर है डायरेक्ट, मगर वसीला भी तो जरूरी है। मेरा तो वसीला था नहीं, आया कहां से? तो फौरन बीवी भी छठी हुई थी। कहा तौबा कीजिए, आप ही तो कहते थे वसीला मांगना शिर्क है, आप ही तौबा करो। ये है वो लोग। ये तो बता दिया हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, उसके बाद का नहीं बताएंगा, क्योंकि उसके बाद का बता देंगे तो इसके अकीदे की धज्जियां उड़ जाएंगी। हजरत उमर ने जब हुजूर का झुब्बा पकड़ के खींचा, रिवायतों में जाके देख लो, हदीसों की मुअत्तबर किताबों में मौजूद है, या रसूलुल्लाह आप उस मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे रब ने कहा 70 बार इस्तगफार करे तो मैं बख्श दूंगा, तो मैं 70 बार। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, अय उमर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे मैं इनके लिए मगफरत की दुआ करूं चाहे ना करूं, ये तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया, हबीब तू चाहे तो पढ़ा दे चाहे ना पढ़ा, इन्हें कोई फायदा नहीं। मगर मैं देख रहा हूं उमर कि अगर मैंने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी तो इस्लाम को बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है? हुजूर की निगाह देख रही थी, और रसूलुल्लाह ने जैसी नमाज जनाजा पढ़ाई, अपना कुर्ता दिया, लवाबे दहन दिया, तो उसके जितने कबीले के लोग, जितने काफिर थे, उन्होंने कहा देखो मोहम्मद को गालियां बकता था, मोहम्मद की तौहीन करता था, मगर मोहम्मद कितने रहम करने वाले कि आखिरी वक्त में उसके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। वाकई मोहम्मद का दीन सच्चा है, मोहम्मद झूठे नहीं है। 1 लाख की पूरी आबादी इस्लाम में दाखिल हो गई। ये हुजूर की निगाह देख रही थी, तो वो छोड़ दिया। अब हुजूर ने जब नमाज पढ़ा दी, तो नमाज पढ़ाने का मकसद क्या था? अल्लाह ने तो इख्तियार दिया था, हबीब पढ़ा दो, तुझे अभी इजाजत है। इसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ये गुस्ताख है, ये तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन तेरे नमाज पढ़ाने से इस्लाम को फायदा मिल जाएगा। अब हबीब फायदा हो गया, इस्लाम आ गया, तो सूरह तौबा आयत नंबर 84 नाजिल हुई। वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 नाजिल हुई, 84 नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब, अब इनमें से आइंदा किसी की मैयत पर, किसी के जनाजे पर हरगिज नमाज ना पढ़ना। अब पढ़ दिया आपने, हमने इजाजत दे दी थी, पढ़ दिया, अब आइंदा, अब कानून आ रहा है, अब मत पढ़ना, अब मना कर दिया। और सिर्फ यही नहीं कि नमाज जनाजा वला तकुम अला कब्र ही, और है हबीब इनकी कब्र पर भी कभी खड़े मत होना। नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ये मनुष्य तो इस लायक नहीं कि मरने के बाद इनकी कब्र के पास खड़े हो। मुझे बताओ ये इतने बदतरीन कि इनकी कब्र के पास खड़ा होना जायज नहीं, तो जब ये जिंदा हो तो इनकी सोबत में बैठना कैसे जायज होगा? कहा आइंदा भी इनकी कब्र पे भी ना खड़े होना। अब मैं चैलेंज करता हूं इन वहाबियों को, तुम कहते हो कि हुजूर ने तो मुनाफिक के भी पढ़ ली, तो हम मुनाफिक सही, दिल में गुंजाइश रखो, हमारे पीछे तुम नमाज पढ़ लो, हमें तुम्हारे पीछे पढ़ने दो। तो अगर तुम सच्चे हो तो एक ऐसी रिवायत, ज़ईफ से ज़ईफ भी रिवायत बता दो कि इस आयत के बाद, इस आयत के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो।